هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ میرے معزز سامعین، یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں ہمارے مرشد پاک شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ اعتکاف فرما رہے تھے، اور مغرب کے بعد کھانے کے بعد، جب کھانا کھایا جاتا تھا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، تو حضرت یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے، کوئی بات نہیں ہوتی تھی. یہاں ایک جگہ تھی، اس پہ وہ تو وہاں وہ بیٹھ جاتے تھے. اس جگہ پر وہ کولر لگے ہوئے تھے یہاں کھڑکیوں کے ساتھ. تو خصوصی دسترخوان پر تو میں نہیں بیٹھتا تھا، کیونکہ مجھے یہ پھر خیال ہوتا تھا کہ حضرت کی مجلس سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. تو میرا خیال یہ تو ہوتا تھا کہ سب چیز جلدی جلدی ایک دو نوالے کر کے وہاں بیٹھ جاؤں. لیکن ایک شخص تھا کہ وہ مجھ سے پہلے بیٹھتا تھا، وہ کراچی کا تھا، غالباً تبلیغ میں بڑا آگے ڈاکٹر ہے دل کا. اب اس نے مجھے بعد میں بتایا، تو وہ وہاں جاتے تھے، میں بھی جاتا تھا. تو مجھے ساتھیوں کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ کو وہ ہے، آپ جایا کریں کہ وہاں حضرت کے خلفاء کے لیے وہاں وہ خصوصی دسترخوان لگتا تھا، آپ اس میں جایا کریں. تو بس میں جلدی جلدی یہاں، کیونکہ وہ بعد تک رہتے تھے، تو میرا خیال تھا کہ ہم پہلے وہاں جائے، جگہ پکڑ لیں. اور یہاں کولر پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کھڑکی تھی، وہ کھڑکی تھی اس کی طرف لیکن سب میں تھے، لیکن میں اسی پر وہ بیٹھا، جگہ مل گئی تھی. تو جگہ کے متعلق تو میں اس لیے کہا کہ پھر تو لوگ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ پھر حکم نہیں مانتا. تو میں وہی لڑتا تھا. تو میرے ساتھ اس کا محتمم تھا، ہندوستان کے ایک بڑا مدرسہ تھا، اور جہاں سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو گئے تھے. اس مدرسے کا نام میں تو بھول گیا، لیکن وہ فرماتے کہ میں اسی کا محتمم ہوں. ہمارے مدرسے سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فارغ ہو چکے ہیں، اس وقت وہ حیات تھے. تو میں وہ دونوں ساتھ ہوتے تھے، اور بھی ساتھی بہت یہاں ہوتے تھے.
لیکن وہ میرے ساتھ وہاں لیٹتا تھا سال سے. اب جب میں آج دیکھتا ہوں تو وہ منظر مجھے یاد آیا. بہت عرصہ کی بات. یعنی آپ لوگ اصل میں کیا سوچتے رہتے تھے, آنے میں کیا سوچتے رہتے تھے, مجھ پر وہی گم رہی تھی. جس طرح یہاں حضرت مولانا مفتی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک آنکھ سے معذور تھے, وہ دوپہر سے پہلے یعنی وہ جب ہم اٹھتے تھے 10 بجے غالباً تو اس کی تعلیم ہوتی تھی, وہ بیان کرتے تھے. نہیں, حضرت مفتی گنگوہی صاحب, تو وہ بیان کرتے تھے. اور یہاں حضرت مولانا احسان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ وہ بھی کھڑے ہوتے تھے, اور ساتھ ساتھ مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ درود شریف کا وہ پڑھتے تھے. اور یہاں حضرت ہمارے حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہوتے تھے, وہ خدمت میں, کیونکہ اس کا سب ہم اس کے مہمان تھے, وہ بڑا مہمان نواز بھی تھا. تو ایک بڑا عجیب منظر ہوتا تھا. تو میں آپ لوگوں کی شوق کو دیکھ کر میرا خیال تھا کہ غالباً آپ اسی شوق پر آئے ہیں, کیونکہ یہاں اجتماع تو ہوگا نہیں ہوگا, اور یہاں تو ہم نئے ہیں, لیکن اتنا مجموعہ اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو میرے حد نگاہ تک یہاں پڑا بیٹھا ہے. تو یہ وہاں سے جماعت آتی تھی, تبلیغ والے 3 دن لگاتے پھر جاتے تھے. ایک بڑا سلسلہ تھا. حضرت یہاں بیٹھتے تھے, خاموش بیٹھتے تھے, کوئی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اس جگہ پر پہنچایا. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت کی جگہ دیکھی اور وہ یاد تازہ ہو گئی, اور ان کی جگہ کی انشاءاللہ برکات تھی, جس سے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں سے پھر اس کے بعد بڑا فیض بھی پھیلا. تو اس لحاظ سے تو مجھے یہاں اب جب میں آیا تو میں کیا کہوں گا, یہ تو یہاں بزرگوں کی جگہ ہے. لیکن پھر سوچا کہ چلو ساتھی آئے ہیں, کچھ باتیں ہو جائیں. اب درشی پڑے اللہ. ایک تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس جگہ کو تزکیہ کا مرکز بنا دے. یہ پیری مریدی میں اس لیے نہیں کہتا کہ آج کل وہ لوگ پیری مرید سے غلط مطلب لیتے ہیں, ورنہ یہ پیری مرید تزکیہ کے لیے ہوتا ہے. پیری مریدی یہ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے. انبیاء علیہ السلام کا تزکیہ اللہ رب العالمین خود فرماتے تھے. اس کی فطرت اتنی سلیم ہوتی تھی کہ بچپن سے لے کر جوانی تک نبوت سے پہلے ان کے دل ایسے صاف ستھرا ہوتے تھے کہ اس میں وہ صفات جھلکتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے تھے. آپ اندازہ لگائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا یعنی بھیجا, پیغمبر تو پہلے نبی تو پہلے سے نبی ہوتے ہیں. جس طرح کھجور کی گٹلی پہلے سے کیا ہوتی ہے, کھجور ہی ہوتی ہے, لیکن پل اپنے موقع پہ لاتا ہے. تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ فَإِنَّهُ طَغَىٰ, وہ سرکش ہو چکا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سرکش کہے وہ کیسے سرکش ہوگا, اور بیٹا اس کو ہے جس سے وہ بھاگ آیا تھا. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. جن لوگوں کے دلوں میں احساس ذمہ داری, امانت کا احساس ہوتا ہے, وہ کبھی بھی منصب کا شوق نہیں رکھتا.
منصب کا شوق وہ رکھتا ہے جس کے دل میں احساسی ذمہ داری نہ ہو. بعض حضرات ہمیں اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم اپنے آپ کو خود ذمہ داری کے لیے پیش کیا تھا. یہ بات غلط ہے. 1% نہیں، 100% غلط ہے. وہ واقعہ یہ تھا. آپ کو معلوم ہے اس سے ہر آیات کو سیاق و سباق کے روشنی میں دیکھنا چاہیے. مسئلہ یہ بنا تھا کہ جب وہ عزیز مصر نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خیرخواہی، ہمدردی، لوگوں پر مہربانی کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ اس نے اس خواب کا جواب صرف یہ نہیں بتایا کہ 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال کیا ہوگا، قحط ہوگا، پھر وہ 7 سال کا سارا جو اکٹھا ہوا مال تو سب کھا جائے گا. یہ جواب نہیں دیا بلکہ طریقہ بھی بتایا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خواب بتاؤ، طریقہ چھپاؤ تاکہ پھر اس کو ضرورت پڑ جائے کہ مجھے پھر نکال لے. یا ایسے اب انبیاء علیہ السلام کی تربیت کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی تربیت کرتا ہے. بچپن سے کنویں میں گرا، کنویں سے عزیز مصر کے دربار میں گیا اور وہاں سے لڑکیوں کے اس کی پیچھا ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس ماحول میں اب اس کا فطرت ذرا برابر بھی اس پر گرد نہیں پڑا. تو جب اس نے بادشاہ نے کہا کہ مجھے بلاؤ، یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک میری صفائی پیش نہ ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس کو کوئی شوق تھا؟ کوئی شوق نہیں. ورنہ آدمی کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ بادشاہ کہتا ہے کہ نکالو مجھے میرے پاس ملاؤ تو کتنا کہتے ایسے واسکٹ پہنے گا کہ مزہ کرے گا، پگڑی بھی تو ٹھیڑا کرے گا. لیکن حضرت نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ جب تک میری صفائی پیش نہ ہو، کہ عورتوں نے اپنے ہاتھوں کا انگلی کو کوئی کیوں کاٹ رہا تھا، یہ سازش تھی. کیا تھی؟ سازش کے تحت انہیں کاٹی نہیں تھی، اتنے تگڑے نہیں تھے، تھوڑا سا کیا بلیک میل کر رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قید ہند کہا. کیا کہا؟ قید کہتے ہیں سازش کو. میں تو اسی لیے حکومت کو کہتا ہوں، ہماری حکومت کو کبھی کہ بھائی ڈرو مت، 2 کام کرو، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. حق پر ڈٹ جاؤ، بلیک لسٹ گرے لسٹ کا فکر مت کرو، حق پر ڈٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. یہ دشمنوں کے، یہ یہودیوں کے، ہندوؤں کے، نصارہ کے کوئی سازش تمہارے حق میں کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی فطرت ہے. آگے آپ نے قرآن مجید میں یہ لفظ بھی پڑھا ہوگا، فلما کلمہ، دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ جب عزیز مصر نے اس کو بلایا، بات صاف ہو گئی، تو پھر فرمایا حضرت نے کو بلایا اور ان فکلمہ، تو اس کے ساتھ گفتگو کی.
مذاکرہ کیا کہ اب اتنی بڑی مشکل سے یہ ہمیں تو آپ کی خدمات چاہیے. سمجھ آئی بات؟ یہ موجود ہے، آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. قرآن مجید نے اشارہ فرمایا کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو چکے تھے. اس نے کہا کہ یہ کام آپ سنبھالو گے، کیونکہ آپ وہاں سے اتنے دماغ ہے کہ وہاں سے آپ نے ترتیب بھی بتائی، طریقہ بھی بتایا، تو ضرور ہم اس سے بڑے مشکل سے ہم نہیں نجات پا سکتے. آپ ہم اللہ کے لیے ہم پر رحم کریں اور یہ کام آپ سنبھالیں. تو اس کے تناظر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس مشکل ہے تو پھر خزانے کی چابیاں مجھے دو گے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں تو ماں کو اکٹھا کروں گا، جسے آج کل ٹکس اکٹھا کیا جاتا ہے، میں ایک سی قرض لی جاتے ہیں. جاتی کہاں ہے؟ تم کو ملتا ہے؟ کسی کو نہیں ملتا، اپنی جیبوں میں ڈالتے. وہ پیغمبر تھا، ذہین تھا، اللہ والا تھا. تو فرمایا کہ پھر چابیاں مجھے ساتھ ہوں گی، اکٹھا بھی میں کروں گا، تقسیم بھی میں کروں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کس قدر امین تھے یہ لوگ. انبیاء علیہ السلام فطرتاً اللہ کے رنگ میں رنگے ہو گئے تھے، اس کے فطرت سلیم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. کسی پر ظلم ہو رہا ہے، بھئی ہٹ جاؤ، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تھوڑا مکہ لگایا، وہ بیچارہ مر گیا. بکری کو پتھر لگا، پھر یہ خفا ہوا کہ میرے کیا وہ پتھر لگا اس کو. دوسری طرف فرعون کو کیا کرتا ہے؟ آنکھیں دکھاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں نے تو مجھ پر تو اس کا الزام ہے، وہ تو مجھے قتل کرے گا. یہ قتل سے مسلسل قطعا نہیں ڈرتے تھے. وہ اس سے ڈرتے تھے کہ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، تو جب میں جاؤں گا وہ تو میرے پیچھے کر رہے ہیں، تو فوراً پکڑے گا اور شہید کرے گا. جب شہید کرے گا تو ذمہ داری تو ختم، کیا میں نہیں پوری کر سکوں گا. یہ ذمہ داری کا احساس تھا. لرزتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں کہ مجھے ممبر بناؤ، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. ایسا یا نہیں؟ پھر کرتا ہے. جو امین ہوگا اس کے اندر احساس ذمہ داری ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے اس پر وحی نازل کی، پہلی وحی، تو اس سے لرزتے تھے. یاد رکھیں، یہ عامل لوگوں کا کام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنات سے ڈرتے تھے. ایسا قطعا نہیں ہے. خود حضرت اما حضرت حدیث کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات سنیں. واللہ ما یخزیک، اللہ کی قسم، اللہ تم کو ذلیل نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ مارے گا. وہ ذمہ داری سے کانپ رہا تھا، کیسی پوری ہوگی؟ تو جہاں تک انبیاء علیہ السلام کا واقعہ ہے تو وہ اس کے بارے میں تو یہ کہ صنعت کا نفسی، صنعت کا، میں نے تم کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنی مرضیات کا نمائندہ بنایا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ تمام پریشانیوں کا حل انبیاء علیہ السلام کی پیروی میں ہے.
جتنی پریشانیاں ہیں اب تک ہم نے یہ سوچا کہ ہم آگے ہو جائیں، ہم ابھی تک اپنی مدرسے نہیں نکلے، اپنی مدرسے کے بڑھائی کے لیے دوسری مدارس کی ہم بدخواہی چاہتے ہیں، اپنی مسجد کو عروج پر لے جانے کے لیے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، دوسرے بھی اللہ کا گھر ہے، ہم اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کھینچتے نہیں کھینچتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری احساسی، ہماری اندر وہ صفات نہیں ہے جن صفات سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ تو تزکیہ کے بارے میں کہہ رہا تھا، وہ تزکیہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر یہ گڑبڑ ختم ہو جائے جو ہماری فطرت سلیمہ برباد ہو گئی ہے، تکبر آیا ہے، حسد آیا ہے، منافقت آئی ہے، تو یہ دور ہو جائے اور اس کی بجائے اچھے اوصاف آ جائے۔ آپ دیکھیں پہلی وحی کے میں حضرت عزیز القبرار جو سب سے زیادہ اپنے جاننے والی شوہر کو کون ہوتی ہے؟ کسی اوروں کو شوہر بیوی جانتی ہے، تو اس کو اس نے نہیں فرمایا، نہیں کہا، نہیں ہے کیا کیا رسول اللہ تو جنگلوں میں جاتا تھا، اللہ کے لیے پھرتا تھا اور چلے کاٹے تھے، یہ کہا اب کسی کتاب میں یہ ملتا ہے؟ یہ بتایا کہ تم نمازیں پڑھتے ہو، تم روزے رکھتے ہو، ایسا مل گیا؟ ایمانی صفات بتائے کہ تمہارے اندر ایمانی صفات ہے، کیا ہے؟ مہمان نواز ہے تم، مہمان نوازی کیا ہے؟ مہربانی ہے۔ تکسب المعدوم، تم کیا ہے؟ جس کے پاس مال نہیں اس کے لیے کماتے ہو لیکن اپنے پیٹ کے لیے نہیں، لوگوں کے پیٹ کے لیے، یا لوگوں کو کاروبار مہیا کرتے ہیں، اس کا کاروبار نہیں، اس کی ترتیب بنائے، کتنی مہربانی۔ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ صفات کیا ہے؟ یہ ایمانی صفات ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو نبوت سے پہلے سے کیا مزین ہوتے تھے، اسی لیے ان کی پیچھے جو جائے گا ان کو یہ صفات ملیں گے۔ تو تزکیہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکل جائے، ایک اللہ کا خوف آئے، ہمارے دلوں سے ریاکاری نکل جائے، نمائشی زندگی چلی گئی۔ آج کل ہم نمائشی زندگی گزار رہے ہیں، آپ دیکھیں ہے یا نہیں ہے؟ ایک دیکھ چاول پکاتے ہیں، جب اس ہم ویڈیو بھی بناتے ہیں کہ تاکہ دیکھو لوگ ہم یہ چاول پکاتے ہیں، یہ دیکھو ہم پیاز کاٹ رہے ہیں، اور یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ انتخابات کے زمانے میں پھر دیکھیں ہر کسی سے ختم تائی بن جاتا ہے۔ تو یہ نمائشی زندگی ہے۔ آپ نے تبلیغ والوں کو دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں قریب قریب بیٹھ جاؤ۔ سیاسی آدمیوں کو دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں گرمی ہے دور دور بیٹھا کرو تاکہ وہاں تک لشکر سامنے آ جائے، ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کہ نمائش چیزوں کا کیا اس کو کس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو پاک ہے، اسے وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جب ریاکاری دور ہو جاتی ہے، نفاق دور ہو جاتا ہے، شرک دور ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی کو دل جب صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک آنکھ ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔
اس کی مثال ایسی جس طرح ہمارے پاس 2 کیمرے ہیں آج کل. ایک کیمرہ وہ ہے جو ہماری ظاہری صورت کو لیتا ہے. آج کل تو ویڈیو بھی آ گیا, وہ ہمارے ہاتھوں کو بھی بتائے گا کہ یہ ہاتھ ایسا ہوا, یہ ہاتھ ایسا کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ ہماری آنکھوں کو بھی آپ کو دکھائے گا, ہماری باتوں کو بھی آپ کو سنوائے گا اور دکھائے گا. لیکن میری دل کو دیکھتا ہے, جو گوشت کا دل ہے اس کو دیکھتا ہے, میری ہڈیوں کو دیکھتا ہے, کوئی اس کو نظر نہیں آئے گی. ایک دوسرا ایکسرا ہے, وہ ایکسرا آپ کو ہڈی کو معلوم کرتا ہے کہ ٹوٹا ہوا ہے. ایسا ہے نہیں؟ ایک کیمرہ, وہ بھی کیمرہ ہے. اس کے 2 وال بند ہے, اس کے 1 وال بند ہے. یہ کیا بتاتا ہے؟ دوسرا آنکھ بتاتا ہے. وہ ایکسرے کا آنکھ ہے. اس طرح اللہ تعالی نے انسان کو ظاہری آنکھیں تو باس کو بھی دی ہیں, شہین کو بھی دیے ہیں, ہم سے تیز بھی ہیں. اللہ تعالی نے انسان کو ایک باطنی آنکھ دیا ہے. جب وہ باطنی آنکھ کھل جاتا ہے, پھر جس طرح ایکسرا کی آنکھ گوشت سے آر پار ہو کر سیدھا ہڈی تک جاتا ہے, اسی طرح اس کا قلبی آنکھ جب سلیم ہو جاتا ہے, درست ہو جاتا ہے, تو وہ اس کائنات کے ظاہری چیزوں سے آر پار ہو کر اللہ تعالی کی قوت کو دیکھتا ہے. تو ایسا آدمی کسی کے سامنے جھک سکتا ہے؟ کبھی نہیں جھکے گا. وہ جانتا ہے کہ ساری قوت اللہ تعالیٰ کی ہے, اس لیے بعض بیچاروں کو اندر حق کرنا کہنا پڑا کہ ساری ہڈیاں ہیں. جس طرح پیس کی آنکھ ایکسرے کا ہو جائے تو گوشت تو لیتا نہیں ہے, تو کیا لے گا؟ ہڈی لے گا. تو وہاں بھی ہڈی ہے, خود بھی اپنے بھی ہڈی ہے. تو یہ چیز حاصل ہو جائے, اس کے لیے یہ تزکیہ ہے. کیا ہے؟ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. یہی پریشانیوں کا حل ہے. جب آپ کہیں گے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. میرے پاس ایک آدمی خط بھیجا, خط میں لکھا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, خدا اللہ کے سوا اور خدا کے رسول کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارے گھر میں. تو میں نے جواب میں لکھا کہ یہی کلمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا کہ میرے گھر میں رب ہے میرے ساتھ, کوئی پرواہ ہماری نہیں ہے. تم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رب ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے. پھر خط جواب نہیں دیا اس نے. سمجھ آئی بات؟ ہم یہ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے دل نابینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن یہ لاؤ لشکر, یہ تمہاری توپیں, یہ تمہاری مال دولت مال وغیرہ, یہ کام نہیں آئے گا. وہاں کام آئے گا دل بینا دل میں کام آئے گا. کہ دل میں دنیا میں اس کا دل کیا ہو؟ سلیم ہو. سلیم جو تندرست دل ہو وہ نبینا ہوتا ہے, وہ سننے والا ہوتا ہے, وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اسی کے لیے یہ تزکیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ. تصوف کا مطلب یہی ہے. آج کل عجیب بات ہے, جو صوفی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وہمی ہوتا ہے, وہمی. کشف سے بھی ڈرتا ہے, خوابوں سے بھی ڈرتا ہے. عجیب, ہم نے مسئلے کو الٹ کر دیا ہے. صوفی تو چٹان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چٹان ہوتا ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد ہوتا ہے, وہ کرونا سے نہیں ڈرتا. کرونا آئے گا, فلان آئے گا, ڈنگان آئے گا. وہ کہتے ہیں سارے اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. مخلوق سے کیا ڈرنا ہے؟
جنات کس کی مخلوق ہے بتاؤ بھائی مجھے؟ تمام دنیا کی جنات مل جائیں، دیوان مل جائے، آ جائے گا، کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. تمام دنیا کے عامل بھی آ جائے. میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ تمہارے دل میں سے خوف نکل جائے، ڈر نکل جائے. تو اگر واقعی میں بتایا کہ تصوف کا مطلب تو یہی تھا. اب ہمارے آپ دیکھ مولانا قاسم رحمۃ اللہ کہ وہ صوفی تھا، چٹان تھا یا نہیں چٹان تھا. اب دیکھ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کو چٹان تھا یا نہیں چٹان. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کو دیکھو چٹان تھا یا نہیں چٹان. اب دیکھیں ایک ایک کو دیکھیں کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی وہمیات تھی. ہم نے وہمیات کو کیا گیا؟ تصوف بنا دیا، عملیات کو تصوف بنا دیا، اس لیے ہم غلط ہو گئے. تو تصوف سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے، اور تزکیہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کیا ہو جائے، تمام گڑبڑیں ختم ہو جائیں، آپ کا دل، آپ کا کردار اللہ تعالیٰ کے رنگ، دین کے رنگ میں رنگ جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن اللہ صبغہ ونحن له عابدون. تو اس بات پر کے لیے یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ایک تو اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ واقعی تصوف کو بھی سمجھیں، تزکیہ کو بھی سمجھیں، اور خود اپنی اصلاح کریں. پہلے قوا انفسکم واہلیکم نارا، پھر اس کی دائرے کو پلائیں. اب میری حد نگاہ تک آخر تک جو ٹینٹ لگے اس کی تک مجھے لوگ نظر آتے ہیں. الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی دینداری ہے. اگر یہ اپنے اپنے علاقے میں کوشش کرے تو کتنے لوگ نیک ہو جائیں گے. لیکن ہم نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ ہم نے تزکیہ کو اتنی کمزور چیز سمجھا ہے کہ یہ دوسروں کو ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. آپ کے جب یہاں کون سا فصل ہوتا ہے زیادہ؟ آم وغیرہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ گندم ہوتا ہے. جب تمہارا گندم ہو جاتا ہے، جب کاٹتے ہو تو کتنا فیصد گھر میں لاتے ہو، کتنا فیصد باہر لیتے ہو، فقیروں میں دیتے ہو؟ تو 10% گھر میں باہر دیتے ہو، 90% جو دیندار ہو وہ لاتے ہیں گھر میں. لیکن ہم 100% دن باہر بیچتے ہیں، گھر کے اندر کچھ نہیں لاتے. سمجھ آئی بات؟ تو اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو دیکھو کہ کتنے اپنے لیے فکر مند ہو جاؤ، اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہو جاؤ. تو اس کے پہلے اس دائرے کو پھیلاؤ. اس کے لیے دارالایمان ہم جگہ جگہ بنائے، کوشش کرتے ہیں کہ بن جائے. اس میں ایمان و تقوی سکھایا جائے. اس لیے ہم نے ایمان پیری مریدی کی بجائے کیا گیا ایمان و تقوی. تقوی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کی اگر یہ چیز مل گئی تو باقی پوری دین پر عمل ہوگا. پھر ایسا نہیں جب آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پھر اس کی وہ باتیں مانتا ہے جو اس کی طبیعت کی ہو، جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو اس کو نہیں مانتے. یہ ڈر نہ ہوا یا نفس کی خواہشات ہے، نفس کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پوری دین پر آ جاؤ. پوری دین. پوری دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک سٹور بنائیں، دکان بنائیں جس میں صرف آلو، میٹھی، ادرک ہوتا ہے، ٹماٹر ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہاں پورا کا پورا کائنات کی چیزیں یہاں ملتی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو ہمارا حال یہ ہے کہ جو جہاد کرتا ہے یا کوئی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں پورا دین ہے. پورا دین یہ ہے کہ وہ ایمانیات سے لے کر اخلاقیات تک، معاشرت، معیشت، سب اس میں شامل ہے. لڑکیوں کو حصہ دینا، جو تم سے حصہ بزور لیتا ہے اس سے آپ ایک پائی نہیں لے سکتے. لے سکتے ہو؟ بہن کمزور ہے، اس کو تم حصہ دے دیتے ہو؟ کیوں نہیں دیتے؟
کہ وہ کمزور ہے، وہ اپنی زوری بازو سے تم سے نہیں نکال سکتی. یہ دینداری ہے، یہ دین ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. کیا ہم اس حدود سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں؟ معاملات ہمارے دیکھیں کس قدر کوٹے ہیں. میرا ایک بھائی ہے، وہ دبئی میں رہتا ہے. اس کا کاروبار کبھی کبھی ہندو سے وہ سامان لاتا ہے، تو بہت کرا آدمی ہے، حاجی رضوان نام ہے اس کا. تو اس کو ایک بار ہندو نے کہا کہ تم مسلمان ہو واقعی؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس نے کہا مسلمان تو اتنا کرا نہیں ہوتا، مسلمان تو اتنا کرا نہیں ہوتا سچا کہ جو کہے وہ کرے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح معاشرہ کی ضرورت ہے کہ پورا کا پورا دین معاملات اس کی ٹھیک ٹھاک درست ہو، معاشرہ درست ہو، اپنے اس سے ناراض نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے. قیل من یا رسول اللہ، کس نے پوچھا کہ بات تو ہمیں ہو رہی ہے، یہاں تو کوئی ہمارے ساتھ مشرک نہیں بیٹھا ہے، یہ کون ہے ہم میں سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اظہار ثانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. آج سب سے زیادہ ہم پڑوسی سے تنگ ہیں. یہ ضروری ہے ضروری نہیں. تو یہ پورا دین پر عمل کرنا یہ ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے پورا. تیسری چیز، جب آدمی ہم ایک رب کو مانتے ہیں، ایک رب کو، ہمارا رب ایک ہے اور یہ سارے کام یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. تبلیغ کس کا کام ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا. جہاد کس نے کتب علیکم القتال کس نے فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا. اور اس طرح درس و تدریس کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. علم کہاں سیکھو گے؟ یہاں سیکھو گے. اور تزکیہ کہاں سیکھو گے؟ عبادت گاہ سیکھو گے. یہ سارے ہمارے کام ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ اصل ہے، دوسرا غلط ہے، تو کیا ہم اپنے رب کی وفادار ہو گئے؟ اگر ایک باپ ہے، اس نے ایک سپر مارکیٹ بنائی، سپر مارکیٹ بنایا کیونکہ ہم ٹھیک ٹھاک مذکر بناتے ہیں. ایک لطیفہ آپ کو سناؤ تاکہ آپ خوش ہو جاؤ تھوڑا سا. ذوالغفار خان صاحب نے بہت عرصہ ہندوستان میں گزارا تھا. میں اس کی رائے سے موافق نہیں ہوں، لیکن میں بات کرتا ہوں اس کا بعض باتوں میں. تو وہ ایک بات تقریر کر رہا تھا، وہ سیاسی آدمی تھے. تو کہتے ہیں ہماری قوم نہیں، ہمارا قوم نے ایسا کیا، ہمارا قوم نے ایسا کیا. وہ تو قوم پرستی کی طرف لوگ لے جاتے تھے. تو کوئی مخالف اٹھا، اس نے کہا کہ خان صاحب اردو ٹھیک کہو، قوم مؤنث ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ تمہاری قوم مؤنث ہوگی، ہمارا قوم مذکر ہے. تو میں ایسا کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں، سارے کام ہمارے. ایک بات، اس نے اپنے باپ نے ایک سپر مارکیٹ بنایا چلتی ہے. چلو اللہ چلو بس چلو مارکیٹ بنایا، اور اس میں کپڑے کا دکان بھی ہے، اس میں مختلف دکانیں ہوتی ہیں سپر مارکیٹ میں. اور وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں. باپ نے سب کو ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہاں بیٹھے
اور جو سرمایہ ہو میرا کھاتے میں جائے گا، میں تم کو اس کا اجر دے دوں گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، ایک آدمی ٹماٹر لیتے وہ کہتے ہیں ٹماٹر کیا کرتے ہو، ٹماٹر سے تم چپلیاں لے لو۔ اس کے پاس جو چپلیاں ہیں بیچاری کے پاس، نہیں چپلیاں لے لو، یہ ٹماٹر کیا کرے گا تم، ادرک کیا کرو گے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو کپڑے نہ ہو تو ننگی پہ پھرو گی، میرے ساتھ میرے کپڑے لے لو۔ تو اگر اس طرح رسہ کشی کریں گے، ایک دوسرے کو منع کریں گے ایک دوسرے کی دکان سے، تو کیا یہ باپ کے ساتھ وفاداری ہے یا بے وفائی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ ہمارا رب ایک ہے، دین ایک ہے، یہ جن کے شعبے ہیں مختلف، جب کوئی آدمی اپنے شعبے کو بڑھانے کے لیے دوسری شعبوں کی تحقیر کرتا ہے، بے شک فضائل بیان کریں لیکن دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، تو یہ گویا رب کا کام نہیں کرتا ہے، اپنی پارٹی کا کام کر رہا ہے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اختلافی مسائل ہوں گے، ایک ہے ہماری اصولی ختم نبوت، اصولی مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سارے کیا ہے، سقہ ہے۔ جب صحابی کا نام آتا ہے حدیث میں، پھر اس کے بارے میں بحث آپ کرتے ہیں نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بالکل ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ سماع موتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف اوپر سے چلا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات موجود ہیں اور واضح نمونے موجود ہے صحابہ کرام کی کہ اختلاف آیا، اس اختلاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو حق بجانب کہا۔ ہم انہی باتوں کو لے کر امت کو پارا پارا کرتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اختلافی مسائل اپنے درس حلقہ درس تک محدود رکھیں کریں، لیکن کہاں تک؟ اپنے مدرسے کے اپنے حلقہ درس تک محدود رکھیں، اس کو ممبر اور محراب کا زینت نہ بنائیں، جنازوں کا غنیمت مت بناؤ، لوگوں کے اندر انتشار مت پھیلاؤ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 3 کام کربو شریف میں ہوتے ہیں، تزکیہ عملاً بتاتے ہیں اس کو۔ آپ وہاں دیکھیں گے کرنل ہوگا یا بڑا شخصیت ہوگی، وہ لٹرین صاف کرتا ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ مدنی سے پوچھو۔ ڈاکٹروں کو دیکھیں گے لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوگی، اس لیے نہیں تاکہ ان لوگوں سے جس کے اندر جتنا چیزیں زیادہ ہوتی ہیں وہ چیزیں نکل جائیں، اس سے یہ گڑبڑیں نکل جائیں۔ اور پورا دین کے چلے میں پوری ترتیب بتائی جاتی ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، تاکہ یہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ دین اتنا ہے، اس کو پتہ چلے کہ دین یہ بھی ہے، یہ بھی دین ہے، وہ بھی ہمارا کام ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ سارے ہمارا دین ہے۔ جتنا میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا، جو نہیں کر سکا تو توبہ کروں گا، لیکن کم از کم مانے تو صحیح۔ ایسا تو نہ ہو کہ ہمیں پنجاب میں سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عید کا نماز پڑھتے ہیں وہ پورا کیا بزرگ ہے، کیا ہے عید کا نماز پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وسیع مسلمان ہے پورا، اور کچھ نہ کرے، کوئی بات نہیں۔ تو جب اس طرح تقویٰ آپ اختیار کریں گے، میں نے بتا دیا اس کو، یہ متقی ہے کیا ہے۔ اب دیکھو قرآن مجید کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مال آئے گا، ہم کو بونڈ نکلتے، بونڈ نہیں ہوتا، بونڈ جب زیادہ بونڈ نکلتے وہ کہتے اس کے ایک دم مت بتاؤ اور نہ مر جائے گا، زیادہ مال آنے سے بھی مرتے، زیادہ مال جانے سے بھی مرتے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
اور دوسری چیز یہ آدمی ہے کون، یہ کون لوگ ہیں کہ اس کا کرتا ہوگا، کالی پگڑی ہوگی یا کیا ترتیب ہوگا، کوئی ڈانگ وانگ ہوگا اس کے ساتھ، نہیں. الذین آمنوا، اب ایمان کی یعنی ایمان کے ساتھ ایمانی صفات لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ایمان کو رٹاتا ہے، بلکہ الذین آمنوا وہ ایماندار ہے. اس کو وہ دل کے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، خیر و شر کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، عزت و دینے والا عزت دینے والا ایک اللہ تعالی ہے، حکومت دینے والا لینے والا ایک اللہ تعالی ہے. یار اب تو مان لو یہاں امریکہ آیا تھا، بمعائی 46 ممالک کے، 46 ممالک کے، اور پہلے دن میں نے کہا تھا، جس کو یاد ہو کہ میں نے کہا کسی بیڑے کا دم پکڑا ہے، یاد ہے؟ اب نہیں بتاتا، وہ بڑی ہنسی کی بات ہے. اس وقت لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، میں کہا پاگل نہیں ہوں. کرونا کے بارے میں کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہے، تمہارے یہاں کیا ہے، یہ بل گیٹ کے لیے کیا ہے، دجال کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، تمہارے شاعر کو نقصان پہنچاتا ہے. بیماری مکھی کی برابر ہوتی ہے، مکھی کی برابر. یہ کیا بناتا ہے؟ دیو بناتا ہے، خوف پلاتے ہیں. تو آپ نے تو دیکھ لیا، میڈیا اس کے ساتھ تھی، بم اس کے ساتھ تھی. یہاں پر کلہاڑی بم تھا، کلہاڑی تھی اس کے پاس، اور ایک بوتل بم تھا، 2 چیز تھی بس. کبھی درانتی ہوتی تھی، اس کے ساتھ جہاز ہے، سب کچھ ہے، پروپیگنڈا ہے، پوری دنیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، مال ہے، وسائل ہے. لیکن باغا کون؟ باغا کون؟ وسائل والے. دیکھو جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اللہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. انما یا ربی سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھا دے گا. یہ ہم کو یہ ایسا ایمان اللہ نصیب فرمائے کہ میں پوری زندگی کا اللہ کو حساب دوں گا. ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا. تو جب اس کا یہ ایمان ہو تو یتقون والذین آمنوا وکانوا یتقون، تو اس کو وہ اللہ سے لرزے گا. کس سے لرزے گا؟ اللہ تعالیٰ سے. اس کی نافرمانی سے لرزے گا، نافرمانی نہیں کرے گا. اس کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی خوشخبریاں ہیں. اس کو سکون ملے گا، اس کی مال میں برکت ہوگی، اس کو راستے اللہ دیں گے. تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی بیگمان رزق دے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو الفت محبت قائم رکھیں گے، کیونکہ وہ سارے ایک رب کے بندے ہوں گے. کس کے ہوں گے؟ ایک رب کے بندے. سارے بھائی بھائی ہوں گے. اللہ کی نعمت سے، اللہ کی دین سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ اخوانہ. کیا ہو جائیں گے؟ بھائی بھائی ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ ایمان والوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم تردل مت بن جاؤ، تم غمگین نہ ہو، تم ہمت نہ ہارو، تم ہی سپر طاقت ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اعلیٰ ہوں گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، یعنی متقی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و تقوی کی دولت سے نوازے. اب میں آپ سے ایک درخواست بھی کروں گا، یہ جو جتنی باتیں میں نے کی، ہر تجارت والے تو مختلف ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کوئی مطالبہ کرتا ہے، کوئی جہاں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں بڑا تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں چندہ دے دو مدرسے کے لیے، تو کچھ تو اس کا مقصد ہوتا ہے. ہم بھی ایک مقصد لے کر آئے ہیں کہ ان 3 باتوں کو سیکھنا، عملاً اس کو اپنے اندر لانا. اس کے لیے وہاں پیر نہیں ہے، اس لیے وہاں تمام لوگ پیروں کے لوگ آتے ہیں. مجھے خود ایک بار عبدالسلام ڈنمارک سے مسلمان ہو کر آیا تھا، چلتے چلتے پھر یہاں پہنچ گیا، اختلافات سے تنگ ہو گیا تھا، کربوغ شریف آ گیا. تو وہاں دیکھا فلان بھی آ رہا ہے، مختلف پیروں کے لوگ آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب، انگریزی میں کہہ رہا تھا، مجھے ترجمہ کیا اس ترجمان نے، کہ یہ کربوغ شریف کی خانقاہ انٹرنیشنل خانقاہ ہے.
انگریزی میں کہا. میں نے کہا کہ انٹرنیشنل نہیں ہے, وہاں پیر نہیں ہے. میں نے بار بار یہ بات کہی, وہاں پیر نہیں ہے. تو وہ ساری پیروں کی جگہ ہے. کیا ہے؟ ساری پیروں کا مشترک جو ہے, تمام تنظیموں کی, تمام جگہوں کے لوگ آتے ہیں, وقت لگاتے ہیں. تو آپ سے بھی درخواست ہے, میں آپ کو کسی تنظیم سے نہیں کاٹنا چاہتا, کسی پیر سے کاٹنا نہیں چاہتا. وہاں آئے, یہ کام سیکھیں اور پھر اپنے علاقوں میں کریں. اس دن مجھے بڑا خوشی ہوئی. وہ ملتان میں ایک مدرسہ ہے, جامعہ حنفیہ قادریہ ہے, اس کے ایک آدمی ہمارے ساتھ پتہ نہیں 15 دن گزاری یا 10 دن گزارے. تو شادی ہو جاتے وقت اس نے مجھے کہا کہ مجھے پیر صاحب نے بھیجا ہے کہ وہاں دیکھو کیا کرتے ہیں. اس کی سیکھو. پھر اس کی جب میں ملتان جا رہا تھا تو راستے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ضرور ٹھہرو گے. تو اس نے کہا کہ ہم ساتھی کو بھیجا تھا, ساتھیوں کو بھیجا تھا, لیکن ہمیں پتہ چلا کہ وہاں چلے کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو ایسا کریں کہ کون کون چلی کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سب دین کا کام لینے سب سے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب ذکر ہوگا انشاءاللہ, ذکر کے بعد دعا ہو جائے گی, مجلس برخاست ہو جائے گی.